بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیں، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، واصل اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تھپڑ رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا، تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں امتحان لیتے ہیں اور جو چاہیں اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچانا ہی نہیں اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ دے مارا۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں متشکل ہو تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکے۔ رب کریم مجھے ارض مقدس سے قریب کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت میں یہ دعا اس لیے کی کہ وہ بیت المقدس کے قریب دفن ہونا چاہتے تھے، اور اس زمانے میں وہی جگہ سب جگہوں سے افضل و اشرف تھی، کیونکہ یہ انبیاء کرام کا مدفن اور مزارات کی جگہ تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو وہ انسانی شکل و صورت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر پہچان نہ سکے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ ان کو یہ ناگوار گزرا کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کے کیوں ان کی خلوت قدہ میں گھس آیا ہے۔ پھر اس نے ان کو موت کا پیغام دیا تو یہ خطرہ بھی ہوا کہ کہیں یہ شخص قتل کرنے کی نیت سے تو میرے پاس نہیں آیا، اس لیے ان کو طیش بھی آیا اور انہوں نے اس کے خلاف دفاعی اقدام کرنا ضروری سمجھا، چنانچہ اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا۔ فرشتہ بشکل انسان تھا، لہذا بشری اثرات نے کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبردست تمانچے کی چوٹ سے اس کی آنکھ جاتی رہی۔